السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ مسکرائیں، ہم اس وقت ناران میں ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت القدر فورٹ میں موجود ہیں اور ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین بخوبی کہ القدر فورٹ کا سوئنگ پول ہے جو دنیا کا سب سے بلند ترین مصنوعی سوئنگ پول ہے۔ اور ہمارے ساتھ شبیر احمد خان صاحب موجود ہیں، سابقہ ایم این اے ہیں، جماعت اسلامی کے سینئر رکن ہیں، اس وقت منصورہ میں لاہور میں جو ہے وہ فارن ڈیسک کے انچارج ہیں۔ زندگی انہوں نے جماعت اسلامی میں بتا دی ہے اور فیملی کے ساتھ ویکیشن کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ شبیر احمد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ دعا نیوز کو ٹائم دینے کا۔ سر، ناران کیسے لگا آپ کو؟ ناران کے لوگ کیسے لگے؟ ناران کا ویدر کیسے لگا؟ اور خاص کر القدر فورٹ کی جو ہاسپٹلٹی ہے وہ آپ کو کیسی لگی؟ اور اس کا ویدر اور خاص کر اس کا سوئمنگ پول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ میں ناران تو ایسے پہلے بھی فیملی کے ساتھ آتا رہا ہوں، لیکن یہ ایک خوشگوار ٹرپ ہے ہمارا کہ ہم القدر فورٹ میں ہماری میزبانی کر رہا ہے۔ بہت بہترین ٹیم ہے میزبانی کے لیے، اور ہم نے کل ہم یہاں سے آگے پہلی بار گئے، یہ جو بابوسر ٹاپ میں پہلی بار گیا۔ ناران بچوں کے ساتھ آتا رہا ہوں اور اس کا بڑا ایک آئیڈیل ویدر ہے۔ پھر خصوصاً یہ جو فورٹ جس جگہ پہ ہے، جو لوکیشن ہے اس کی انتہائی بہترین، خصوصاً کے لیے بہت مناسب ہے۔ اور اس میں جیسے تو میں بچپن سے میری یہ، کیونکہ میرے والد صاحب سول انجینئر تھے تو ان کا بھی موومنٹ زیادہ رہتی تھی، تو اس وقت بھی میں یہ جو کالام وغیرہ جاتا رہا ہوں۔ لیکن اب جو جماعتی ذمہ داریوں میں جماعت سے پہلے تقریباً 14 سال اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وابستہ رہا، اس کا پاکستان کا ناظم اعلیٰ اور صوبے کا ناظم رہا، تو یہ سارے جو ہلی ایریاز ہیں میں وقتاً فوقتاً جاتا رہا ہوں۔ کمراٹ اور کالام اور اوتر اور اوشو، ناران، کاغان، گلیات تو قریب پڑتے ہیں ہمیں، تو لیکن ناران کا اور اس ویلی کا ایک اپنا ایک حسن ہے۔ صاحب، آپ ماشاء اللہ ڈرائیونگ بھی کرتے رہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور لازمی بات ہے جماعت کی ذمہ داری کے حوالے سے آپ پوری دنیا میں بھی گھومتے رہیں گے، پورے پاکستان بھی آپ فارن ڈیسک کے آپ انچارج بھی ہیں، تو آپ نے القدر فورٹ کو کیسے پایا اور ناران کو کیسے پایا؟ القدر فورٹ میں اور القدر فورٹ اور یہ جو اس نے اپنا ایک جو ماحول بنایا ہے میرے خیال میں، کیونکہ میں تو جو امریکہ میں اور کینیڈا میں اور برطانیہ میں جو ٹورسٹوں کے لیے جو انہوں نے انتظامات کیے ہیں، وہ ظاہر بات ہے وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان کا زیادہ ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں جو فیملیز کے ساتھ ٹور کرنے کا یہاں پہ جو لطف آتا ہے، جو ہمارے اس کے مطابق ہے، ہمارے دین اور ہماری روایات کے مطابق ہے کہ خواتین اور بچیوں کا حجاب کا، یعنی وہ ٹورزم سے اور سبھی فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ ماحول بڑا اچھا، آپ سمجھ؟ بہت اچھا ماحول ہے، بہت ہی اچھا ماحول ہے۔ اچھا شبیر احمد خان صاحب، وقت کے دامن میں اختصار رہتا ہے، وقت کی قلت رہتی ہے، یہ بتائیے کہ فارن ڈیسک کے آپ انچارج ہیں، تو فارن ڈیسک کی ذمہ داری جماعت اسلامی میں کیا ہے، یا کسی بھی پارٹی کا فارن ڈیسک کا جو انچارج ہوتا ہے اس کی بنیادی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اختصار سے بتائیے گا۔ اصل میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، میں زیادہ تر امریکہ میں اور کینیڈا میں، برطانیہ میں مسلمانوں کو، مسلم کمیونٹی ہے بالعموم، اور بالخصوص جو ہمارے ایشینز ہیں اور پاکستانی ہیں، ان کو رابطے میں رکھنا اور ان کو آرگنائز رکھنا، اور ان کے کیونکہ میں درمیان میں 6 سال جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا بھی انچارج رہا ہوں صوبے کا، بلکہ الخدمت فاؤنڈیشن صوبہ خیبر پختونخوا کا میں تاسیسی صدر ہوں، تو اس کے لیے میں نے امریکہ میں، برطانیہ میں اور کینیڈا میں فنڈ ریزنگ بھی بڑی پیمانے پر کی ہے۔ اب تو وہ ایک بہت بڑا ادارہ بن گیا ہے، تو جب یہاں پہ سیلاب آیا، آج کل تو کوئی کموڈور ان کا انچارج ہے مرکزی صوبے میں خالد وقاص صاحب ہیں انچارج ہیں،
جب سیلاب اور زلزلہ آیا تھا تو اس وقت میں صوبے کا انچارج تھا، تو اس وقت میں نے یہ ہمارا بیس بالاکوٹ اور مانسہرہ تھا، مانسہرہ میں ہمارا بیس کیمپ لگایا تھا، اور وہاں سے جنگڑی یہ سارا ہم باقاعدہ یہ کرتے رہے ہیں. تو بڑا بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، اور یہاں پر جو ہے ٹورزم کے لیے باقی ملک کے حصوں کے مقابلے میں تو زیادہ یہ بہتر پوزیشن میں ہے، لیکن یہاں میں اس سے زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اس طرف توجہ دے تو اس میں اور بہت گنجائش ہے. ٹورزم کیونکہ ٹورزم جو ہے یہ ملک کی معیشت کو مضبوط بنا سکتا ہے. اس میں میں مثال آپ کو استنبول کی دوں گا. استنبول ہر سال 10 ملین، میں 5 بار گیا ہوں استنبول، اور استنبول میں پر ایک سال میں 10 ملین ٹورسٹ جاتے ہیں. اس کی زیادہ تعداد یورپ سے ہوتی ہے، لیکن اتنی مثالی ٹورزم ان کی، اس نے اتنا بہترین اعلیٰ معیار کی ٹورزم کو رکھا ہے کہ اس کو رول ماڈل بنانا چاہیے. بالکل، کیا خوبصورت بات کی. اچھا، ایک بڑی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب خدمت کے حوالے سے بات ہوئے، ریلیف کے حوالے سے بات ہوئے، قربانی کے حوالے سے بات آئے، تو لوگ جماعت اسلامی کو آواز دیتے ہیں، لڑکاتے ہیں، لیکن ووٹ جماعت اسلامی کو نہیں دیتے. یہ اس کی بنیادی وجہ آپ کا تجربہ، آپ کا اتنا بڑا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ میرا خیال میں پاکستان میں جو انتخابات ہوتے رہے ہیں، اس نے اس انتخابی عمل جو ہے، پروسیس جو ہے، اس کا صحیح حق ادا نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر یہ انتخابی پروسیس جو ہے یہ صاف اور شفاف ہو جائے، اس میں پازیٹیو اصلاحات ہو جائیں اور یہ فیئر الیکشن ہو، تو بہت جلد ایسا موقع آئے گا کہ جس طرح قوم الخدمت کے ساتھ ہے، اس طرح پھر الیکشن میں جماعت اسلامی کے ساتھ ہوگی. اچھا، جاتے جاتے اپنے جو آپ کے ایکسپیرینس ہوا جماعت اسلامی کے حوالے سے، کوئی ایسے یادگار ایکسپیرینس، کوئی ایسا یادگار واقعہ، اور آپ نے سوچا ہو کہ بس ابھی جو ہے وہ گولی لگنے والی ہے، ابھی بس جان گئی، اور ایک تو یہ بتائیے گا کہ کبھی ریگارڈ بھی ملا ہے؟ اصل میں یہ بڑی تاریخ ہے ہماری جو جدوجہد ہے. میں تو سیاست کے ساتھ میں نے سوشل ورکر کی حیثیت سے کام کیا ہے الخدمت فاؤنڈیشن میں، اور اس سے پہلے میں نے افغانستان میں جب رشین انویژن ہوا تو افغانستان میں مجاہدین کے ساتھ بھی کام کیا ہے. اور قاضی حسین احمد صاحب، کوئی دورہ ایسا نہیں ہوگا افغانستان کا جس میں ان کے ساتھ نہیں تھا. تو ایسے بہت سے موقع آئے کہ ایک موقع پر خوست میں ہم تھے اور روس کے بمبار طیارے آئے اور انہوں نے ہم پر بمبارمنٹ کی، بمباری کی، اور مجاہدین نے فوراً ہمیں اس جگہ سے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ابھی یہ چند منٹ بعد دوبارہ آئیں گے. پھر وہ ہمیں وہاں سے اٹھا کر لے گئے. تو ایسے کئی موقع افغانستان میں کئی موقع آئے، لیکن اس ایک موقع پر میں قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ تھا، اور بڑے پرومیننٹ لیڈرز کے ساتھ جو صف اول کے لیڈر تھے ان کے ساتھ ہمارا وہاں پہ قیام تھا، ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہوتے تھے، اور ایک لمبی تاریخ ہے. یہ ایسی جگہ جہاں پر کسی نے آپ کو کہا ہو ویل ڈن شبیر احمد خان، تو آپ کا دل خوش ہوا، آپ نے کہا بھائی اب میں نیا جوان ہو گیا ہوں اور نئے عزم سے کام کر رہا ہوں؟ ایک تو میرا آپ سے یہ سوال ہے، اور میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ صف اول کے لیڈروں کے ساتھ آپ نے کام کیا، مشرف کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، نواز شریف کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، زرداری کے ساتھ، بے نظیر کے ساتھ، یوں کے عمران خان صاحب، تو آپ نے ان تمام لیڈروں میں ایک انسان دوست زیادہ کس کو پایا؟ حقیقت یہ ہے کہ میں افغانستان کی بھی صف اول کی لیڈرشپ کے ساتھ رہا ہوں. میں 81 میں امام خمینی سے میری ملاقات ہوئی تھی. اس کانفرنس میں قذافی بھی آئے ہوئے تھے اور یاسر عرفات بھی آئے ہوئے تھے. اس لیول کے لوگوں سے ہم کانفرنسوں میں ملاقات، 15 دن کی وہ کانفرنس تھی، یہ 10 فروری 1980 میں، اور ترکی اور اربکان کے ساتھ ملاقات، اور ان سب لوگوں سے. لیکن میری اس سیاسی جدوجہد میں میرا جو رول ماڈل رہا ہے، اور میں اب بھی اسے رول ماڈل سمجھتا ہوں، وہ قاضی حسین احمد صاحب ہیں. وہ تو جماعت اسلامی، وہ تو آپ کی پارٹی، میں آپ کی پارٹی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. پارٹی کے علاوہ تو میرے جدوجہد کے حوالے سے اور اپنے عزم کے لیے، جس میں میں نے زیادہ قوت اور ہمت اور جدوجہد کے لیے
وہ گلبدین اقتدار ہیں جنہوں نے بڑی شاندار جدوجہد کی ہے افغانستان میں افغانستان کی آزادی کے لیے. اور ابھی روس نہیں گیا تھا، روس کا ڈاؤن فال نہیں ہوا تھا، تو اس میں اسپینر شگا میں ایک متیار صاحب کے ساتھ تھا، ایک ہفتہ میرا ان کے ساتھ ٹھہرا. میں نے ان سے کہا کہ ایک متیار صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس تو جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ایک متیار صاحب نے اس وقت مجھ سے یہ کہا تھا کہ روس کے بعد ایک دوسری جنگ ہوگی اور وہ امریکہ کے ساتھ ہوگی. یہ ویژن تھا اس کا. اور اس جنگ کو، اس میں اگر ہم نے استقامت کا مظاہرہ کیا تو اس کے بعد جو ہے یہ علاقہ جو ہے سپر پاورز کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا. بہت شکریہ ناظرین. بڑی جاندیدہ شخصیتیں، بڑی شخصیتیں، بہت بڑی شخصیتیں، ان کے ساتھ ایک لمبی نشست ہم توقع کر رہے تھے، لیکن وقت کے دامن میں اختصار رہتا ہے، وقت کی قلت ہے. انشاءاللہ پھر ہم شبیر احمد خان صاحب کے ساتھ ایک لمبی نشست کریں گے، فارن پہ الگ نشست کریں گے، جو ہماری جو انٹرنل سیاست ہے اس پہ الگ کریں گے، جماعت اسلامی کی جو قربانیاں ہیں، جماعت اسلامی کا جو ریلیف کا کام ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے.